اغوا اور ریپ کے واقعات سے نمٹنے اور اس کی بروقت رپورٹ درج ہونے کے لیے وفاقی حکومت نے زینب الرٹ کے نام سے ایک روز پہلے ایپ لانچ کی ہے۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کے مطابق وزارت برائے انسانی حقوق اور پرائم منسٹرز ڈیلیوری یونٹ یعنی PMDU کے اشتراک سے زینب الرٹ ایپ لانچ کی گئی ہے، جس کی مدد سے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو فوری رپورٹ کیا جا سکے گا اور گمشدہ بچوں کی بازیابی میں بھی مدد ملے گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع قصور میں 2018 میں زینب نامی بچی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کی جانب سے 2019 میں زینب الرٹ بل کے نام سے ایک بل پیش کیا گیا۔ اس کے مسودے میں کہا گیا تھا کہ کسی بھی بچے کے اغوا یا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعے کا مقدمہ درج ہونے کے 3 ماہ کے اندر اس مقدمے کو مکمل کرنا ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بل بچوں کی گمشدگی کے واقعات کو رپورٹ کرنے اور ان کی بازیابی کے لیے ایک نئے ادارے زینب الرٹ رسپانس اینڈ ریکوری ایجنسی کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ ٹیکنیکل ٹیم PMDU کے ترجمان کے مطابق اس ایپ کو اس انداز میں بنایا گیا ہے کہ یہ عام شہری کو بآسانی متعلقہ اداروں تک جوڑ سکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایپ پاکستان سٹیزن پورٹل کے ہی ایک حصے کے طور پر بنائی گئی ہے۔ اس ایپ کو سٹیزن پورٹل کے علاوہ موبائل فون میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے صارف کو ایپ سٹور میں جا کر زینب الرٹ کے نام سے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی۔ اس ایپ میں وہ تمام فیچر متعارف کروائے گئے ہیں جس کے ذریعے شہری اپنے اور بچے کے متعلق ہر قسم کی معلومات ایپ میں ڈال سکیں گے۔ اگر کوئی شہری ذاتی حیثیت میں کوئی واقعہ رپورٹ کرانا چاہتا ہے تو اسے ہر قسم کی دستیاب معلومات اس میں فراہم کرنا ہوں گی، جس میں بچے کا نام، عمر، حلیہ وغیرہ سب مہیا کرنا ہوگا۔ اضافی معلومات کے لیے ایک خانہ دیا گیا ہے اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات لکھنے کے لیے جگہ رکھی جائے۔ دوسری جانب اگر کوئی بھی شہری سماجی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کسی کیس کو رپورٹ یا اس کی معلومات دینا چاہتا ہے تو وہ ایپ میں دی گئی آپشن سماجی ذمہ داری پر کلک کرے گا، جس کے بعد وہ واقعے سے متعلق ہر قسم کی معلومات درج کر سکے گا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ 2 آپشنز انہوں نے اس لیے بھی دیے ہیں تاکہ ان کے پاس ایپ میں ریکارڈ آئے کہ یہ شہری کا اپنا بچہ ہے یا وہ بطور ذمہ دار شہری یا کسی اور کی طرف سے واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ واقعہ رپورٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایپ یا پاکستان سٹیزن پورٹل پر واقعہ رپورٹ ہونے کے فوری بعد شہری کے بتائے ہوئے علاقے کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کس ڈسٹرکٹ میں پیش آیا ہے۔ جس کے بعد اس ڈسٹرکٹ کے DPO کے پاس رپورٹ ہونے والا کیس چلا جائے گا۔ ملک بھر کے تمام DPOs کو ڈیش بورڈ فراہم بھی کیے گئے ہیں اور وہ پہلے سے ہی یہ سسٹم استعمال کر رہے ہیں۔ اس ڈیش بورڈ میں یہ کیس رپورٹ ہو جائے گا، جس کے علاوہ DPO کو اس کے موبائل فون پر بھی SMS موصول ہو جائے گا، جس سے اسے ذاتی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیس رپورٹ ہو چکا ہے۔ واقعہ رپورٹ ہونے کے 24 گھنٹوں کے اندر اسی افسر کو رپورٹ ہونے والے کیس پر جواب دینا ہوگا۔ اب ان 24 گھنٹوں کے دوران پولیس اس شخص سے رابطہ کرے گی جس کی جانب سے واقعہ رپورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ رپورٹ ہونے والے واقعے کی تصدیق کا ہوگا، جس میں یہ معلوم ہو سکے گا کہ کیا یہ واقعہ رونما ہوا بھی ہے یا نہیں۔ اب اگر خبر جھوٹی نکلتی ہے یا پھر اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی تو کیس ڈراپ کر دیا جائے گا، لیکن اگر پولیس کی جانب سے واقعے کی تصدیق نہ ہونے پر بھی شہری کہے کہ واقعہ سچا ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس کا ڈیش بورڈ صرف DPO تک ہی محدود نہیں ہے، اس کے اوپر RPO اور IG تک بھی ہر کیس کی معلومات پہنچائی جائیں گی، جس کے تحت وہ مانیٹر کر سکیں گے کہ کس ڈسٹرکٹ میں کیا اپڈیٹ ہے۔ اب اس کے علاوہ ایسے تمام کیسز کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ اگر کسی کیس کو فیک یا جعلی کہا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو گمشدہ بچہ ملے تو وہ اس کی اطلاع کہاں کرے؟ زینب الرٹ ایپ میں ہر شہر کی ایک فہرست دی گئی ہے جس میں ہر کیس سے متعلق معلومات بھی درج ہیں۔ اس فہرست میں زینب الرٹ ایپ یا پورٹل کے ذریعے درج ہونے والے کیسز کے علاوہ بھی پولیس کو ہدایات کی گئی ہیں کہ تھانوں میں درج ہونے والے بچوں سے متعلق کیسز کو بھی اپلوڈ کیا جائے، تاکہ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ کسی بچے یا واقعے سے متعلق معلومات یا اطلاع دینا چاہتا ہے تو وہ اس فہرست میں سے کیس کو نکال کر بتا سکتا ہے کہ میں نے اس وقت اس جگہ اس حالت میں بچے کو دیکھا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایپ میں یہ آپشن بھی دی گئی ہے کہ اگر کوئی بچے کی تصویر کھینچ کر اپلوڈ کرنا چاہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ایپ میں سوشل میڈیا پر شیئرنگ کی آپشن بھی رکھی گئی ہے تاکہ گمشدہ بچوں کو ڈھونڈنے میں مدد مل سکے۔
یہ ایپ صرف پولیس کے ادارے تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایدھی سینٹرز اور چائلڈ پروٹیکشن کا ڈیٹا بیس بھی لے رہے ہیں تاکہ اسے بھی سسٹم میں ڈال سکیں کیونکہ ان اداروں کے پاس بھی ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایپ کو لانچ کرنے سے پہلے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں استعمال کر کے دیکھا جا چکا ہے جس کا رسپانس کافی اچھا بتایا جا رہا ہے۔ تاحال ایپ میں مزید بہتری بھی لائی جا رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تبدیلیاں بھی آتی رہیں گی، لیکن یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ یہ بچوں کے ساتھ ریپ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک اچھا قدم ضرور ہے۔